الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے آج کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 45 ہے، جس میں ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا یہ 26واں درس ہے۔ ابھی تک جملہ فعلیہ میں جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ان کو ہم نے ان 25 دروس میں کمپلیٹ کیا۔ آج ہمارا جملہ فعلیہ کا 26واں درس ہوگا۔ آج ہم اس درس میں کنٹینیو کریں گے ثلاثی مزید فی کے افعال، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ثلاثی مزید فی کے افعال کے بارے میں، یہ ہمارے پاس ان کی جو تعداد ہے، ان کے ابواب کی 8 ہے۔ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، جبکہ ثلاثی مزید افعال کے ہمارے پاس 8 ابواب ہے، جن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا: باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفعل ہمیں آج پڑھنا ہے۔ اس کے بعد باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال۔ پہلے 3 ابواب کے بارے میں پچھلے دروس میں ہم نے جانکاری حاصل کر لی۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ثلاثی مزید فی کے افعال جو ہے، ان کا جو باب کا نام ہے وہ ان کے مصدر کے نام پر ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل پہلا جو ثلاثی مزید افعال میں پہلا باب باب افعال ہے، اس کی جو علامت ہے وہ الف اور فا ہے یا حمزہ اور فا ہے۔ پہلا صیغہ ماضی مضارع کا افعل یفعل، اور اس باب کا نام ہے باب افعال۔ اسی طرح تفعیل کا یعنی باب تفعیل کا علامت باب تا اور فا ہے۔ پہلا صیغہ ماضی مضارع کا فعل یفعل۔ تیسرا جو ہمارے پاس ثلاثی مزید فی افعال میں باب ہے وہ ہے باب مفاعلہ، اس کو باب فعال بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو علامت باب وہ ہے میم، فا اور الف۔ پہلا صیغہ ماضی مضارع کا فعل یفعل۔ آج جو پڑھنا ہے وہ چوتھا باب ہے ثلاثی مزید افعال میں۔ اس باب کو باب تفعل کہتے ہیں۔ اس کا جو علامت ہے، علامت باب وہ ہے تا، فا اور عین۔ پہلا صیغہ ماضی کا بنے گا تفعل، مضارع کا بنے گا یتفعل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک باب کی ایک خاصیت ہے، تو باب تفعل جس کی علامت تا، فا اور عین ہے، پہلا صیغہ تفعل یتفعل، ماضی اور مضارع کے وزن پر۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب میں عام طور پر کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کے حصول میں جو آپ کوشش کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی فعل جس میں کوشش کرنا مقصود ہو یا پایا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی فعل جو ہے وہ باب تفعل پہ ڈالا جاتا ہے۔ کچھ مثالیں دیں گے، پھر اس کے بعد قرآن حکیم سے ہم دیکھیں گے کہ باب تفعل کہاں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو بنیادی طور پر ہمارے پاس مادہ ہے 3 حرفی، وہ ہے تو، ہا اور را۔ اگر باب تفعل پہ ڈالیں گے بنے گا تفعل یا تفعل کے حساب سے تطہر یا تطہر، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے تطہر، یعنی باب تفعل سے باب تطہر۔ اس کا جو معنی ہے یعنی طہارت حاصل کرنا، تو طہارت حاصل کرنے میں بھی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم باب تفعل پہ ڈالتے ہیں۔ تو تفعل جو باب ہے، اس میں ہر ایک باب آتا ہے، یعنی ہر ایک ایسا فعل آتا ہے جس میں عام طور پر کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کاف، با اور را۔ اگر ہم اس کو باب تفعل پہ ڈالیں گے یہ بنے گا تکبر یتکبر، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تکبر، خود کو بڑا ظاہر کرنا ہے۔ خود کو بڑا ظاہر کرنا یعنی جہاں عام طور پہ ہم کہتے ہیں تکبر کرنا، اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے کسی چیز کو حصول کرنے کے لیے، تو تکبر کرنے میں بھی حصول ہے، تو خود کو بڑا ظاہر کرنا
یہ بھی باب تفعل میں آتا ہے. اسی طرح قاف لام اور با اگر اس کو ہم باب تفعل پہ ڈالیں گے یہ بنے گا تقلب یتقلب، پہلا پہلا سیگا ماضی مضارع کا، اور بنے گا تقلب پھر جانا، پھر جانا. یا مقلب القلوب جب پڑھتے ہیں نا ثبت قلبی علی الایمان، تقبل یعنی جو کوئی چیز پھر جاتا ہے. دل کا نام جو ہے نا، ہمارے قلب کا نام، دل کا نام عربی میں قلب ہے، کیونکہ قلب بھی جو ہے یہ بھی پھر جاتا ہے، کبھی ایک سائڈ میں جاتا ہے، کبھی دوسرے سائڈ میں جاتا ہے، کبھی پازیٹیو سوچتا ہے، کبھی نیگیٹو سوچتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو ایمان پر رکھ. کیونکہ دل جو ہے یہ عموماً پھیرتا ہے، ایک چیز کو دوسرے چیز میں لے جاتا ہے. اسی طرح فا ضاد اور لام ہمارے پاس تین حرفی مادہ باب تفاعل پہ ڈالیں گے، بنے گا تفضل یا تفضل، ماضی مضارع کا پہلا پہلا سیگا، تفضل خود کو فضیلت دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہا جیم اور دال باب تفاعل پہ بنے گا تہجد یا تہجد، تہجد رات کو نیند میں سے جاگنا. جب ہم تہجد کہتے ہیں نا تہجد کی نماز، یہ تہجد بھی اصل میں باب تفاعل پہ ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کو حاصل کرنا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے، آپ رات میں اٹھ رہے ہیں. اسی طرح صاد دال اور قاف باب تفاعل پہ ڈالنے کے بعد بنے گا تصدق یا تصدق، تصدقن خیرات کرنا. میم تا اور عین باب تفاعل پہ بنے گا تمتع یا تمتع، تمتعن یعنی لطف اٹھانا. را با اور صاد باب تفاعل پہ بنے گا تربصا یا تربص، تربصن روکے رکھنا یا انتظار کرنا. تو آپ کے سامنے میں نے کچھ افعال بتائے جو باب تفاعل پہ پائے جاتے ہیں. اس کا پہلا پہلا سیگا ماضی مضارع کا، اور اس کا مصدر بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اور یاد رکھیے گا باب تفاعل جو ہے، یہ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عام طور پر کسی چیز کے حصول کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا مفہوم اس باب میں پایا جاتا ہے. اب ہم کچھ مثالیں دیں گے، آپ سمجھیں گے کہ کیسے ہم اس کو بتاتے ہیں اور پھر قرآن مجید میں اس کو کیسے ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو ثلاثی مجرد ہے یعنی تین حرفی مادہ ہے، اس کو جب آپ تفاعل پہ ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا بنے گا. اس میں کوئی چیز کی تبدیلی تو نہیں کرنی ہے. اگر تبدیلی کرنی ہے تو تبدیلی کے بعد اس کو آپ کو فائنل بنانا ہے. فائنل بنانے کے بعد آپ کو ماضی مضارع کا پہلا پہلا سیگا بنانا ہے، کیونکہ پہلا سیگا بنانے کے بعد آپ آرام سے ماضی مضارع کا پورا گردان بنا سکتے ہیں. ورز گردان پورا ہو گیا، آرام سے اس سیگے کا پھر ترجمہ آپ نکال سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے ہمارے پاس جو بھی افعال ہے ان کو سمجھنے کا. اسی کو علم الصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم الصرف اسی کو کہتے ہیں. اور علم النحو ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ ہے، اور صرف النحو جو ہے دونوں ملا کے عربی گرامر کہلاتا ہے. آپ کے سامنے تین حرفی مادہ ہے با، یا اور نون باب تفاعل. اگر آپ عربی ڈکشنری بھی دیکھیں گے تو اسی طرح لکھا ہوتا ہے، تین حرفی مادہ، اس کے بعد کس باب پہ ہے؟ باب تفاعل. باب تفاعل کا پہلا پہلا سیگا بنتا ہے تبینا یا تبین، ماضی مضارع کا. اس کا مضارع ہے تبین، واضح ہونا. اسی طرح عین میم اور دال باب تفاعل پہ ڈالیں گے، بنے گا تعمد یا تعمد، تعمدن کسی بات کا ارادہ کرنا. اس کے بعد ہے با تالام باب تفاعل پہ ڈالیے، بنے گا تبتل یا تبتل، تبتلن سب سے علیحدہ ہو کر ایک طرف متوجہ ہونا. ایک اور اس میں آتا ہے قاف تو عین باب تفاعل پہ ڈالیے، بنے گا تقطع یا تقطع، ماضی مضارع کا پہلا پہلا سیگا، تقطعن یعنی منقطع ہو جانا، کسی سے دور ہو جانا. حمزہ خارا باب تفاعل پہ بنے گا تأخر یا تأخر، تأخرن یعنی پیچھے ہٹ جانا. اسی طرح ہمارے پاس ہے یعنی واو لام اور یا، تو یہ بنے گا تولیا یا تولیو، تولین یعنی منہ موڑنا، دوستی کرنا. اور تولیہ جو ہے اور یتویلو جو ہے، یہ چونکہ ہمارے پاس آخر میں یا آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تولیہ بنے گا تولیہ، تولیہ کو تولا، کیونکہ یا جو ہے اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کی حرکت کو ختم کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یا کے بجائے الف کو لائیں گے، یا کو برقرار رکھیں گے، تو تولیہ بنے گا تولا.
اور یتویلو بنے گا یتولا. اور یہ تمام قاعدے آپ کو پتا ہے. قاعدہ نمبر 2 یہاں لکھا گیا ہے, اس کا شگ نمبر 2, قاعدہ نمبر 3 شگ نمبر الف. یہ تمام قاعدے ہم نے پہلے پڑھ لیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو یعنی ہمارے پاس جو بنیادی حروف ہوں گے 3, پھر ہم دیکھیں گے کس باب پر ہے, یہ باب مجرد میں ہے یا مزید فی میں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں لانی ہے, یعنی حرف علت تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو جنرل بنائیں گے, اگر ہے تو اس کی یعنی چینجز کریں گے. جو بھی چینج کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پہلا پہلا سیگا بنانا ہے, بعد میں پورا گردان ہم بنا سکتے ہیں. تو تولا اور یتولا, اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے تولیون. تولیون جو ہے اس کو یہ ہمارے پاس اس کا یعنی مصدر ہے. تولیون جو ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, اگر ہم تنوین کھولیں تولیون ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. پھر تولیون جب اس میں لکھیں گے تو یہاں پر یا آ رہا ہے, تو یہ قاعدہ ہے کہ یا پڑھا نہیں جائے گا. تو تولن ڈائریکٹلی آئے گا تو یا ہٹ جائے گا. جب یا ہٹ جائے گا, آپ کو قاعدہ پتا ہے کہ یا سے پہلے پیش ہے, تو پیش کی جو دوستی ہے وہ واو کے ساتھ ہے, تو لون پڑھا جائے گا جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے. اور تولون چونکہ 2 بار ہمارے پاس سکون ہے, تو آپ کو پتا ہے جب 2 بار ساکنین ہوں گے تو اس میں جو حرف علت والا سکون ہے وہ ہٹا دیں گے. یہ تمام قاعدے ہم نے پڑھ چکے, جو لکھا ہوا ہے نا قاعدہ نمبر 4. تو تولون بنے گا تولن, اور تولن جو ہے اس کو اگر ہم تنوین بند کریں گے تو یہ بنے گا تولن. تو یہ جو واو لام یا ہے اس کا پہلا سیگا بنے گا تولا یا تولا ماضی مضارع کا, اور اس کا جو مصدر ہے وہ بنے گا تولن. اب یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا سیگا اور اس کا مصدر کیا ہے یا اس کا باب کا نام کیا ہے. یہ جب کلیئر ہو جائے گا پھر ہم آرام سے گردان بنا سکتے ہیں, اور گردان میں دیکھ سکتے ہیں کس پوزیشن پہ ہے, چاہے یہ 3rd پرسن ہے, 2nd پرسن ہے, 1st پرسن ہے, اور اس کا ترجمہ کیا آئے گا, مذکر ہے یا مؤنث. اسی طرح واو فا یا ایک اور مثال آپ کے سامنے دیں گے, یہ بنے گا توفیا اور توفیا یا توفیو اور توفیون, جان نکالنا ہم کہتے ہیں نا فوت ہونا, اسی میں نکلا ہے یہ. مگر آپ کو پتا ہے اس میں بھی یا لاس میں ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس میں بھی وہی تبدیلی لانا ہے. توفیا بنے گا توفا, یا توفیو بنے گا یا توفا. یہ آپ نے دیکھا پچھلے بار بھی, انہیں قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 3 یہاں پر دیا گیا ہے. اور توفیون جو ہے یہ بنے گا توفیون, تنوین کھول کے بنے گا توفیون. اس کے بعد آپ نے دیکھا یا ہے تو یا کو ہٹائیں گے, توفیون. ٹھیک ہے, فا پہ پیش ہے تو یا تبدیل ہوگا واو کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں, تو بنے گا توفون. 2 بار ساکنین جمع ہے تو یہاں پر واو والا سکون ختم ہو جائے گا کیونکہ حرف علت کمزور ہوتا ہے, تو بنے گا توفن. اور اس کو تنوین بند کریں گے تو بنے گا توفن, تو بنے گا توفا یا توفا توفن. یہ ہمارے پاس واو فا یا کا باب تفاعل پہ جب ہم ڈالیں گے. اب ہم قرآن سے کچھ مثالیں دیں گے, یعنی حدیث سے کچھ مثالیں دیں گے. یہ تو بات بتانی تھی کہ جو ہمارے پاس باب تفاعل ہے اس کی خاصیت کیا ہے, اس کے کچھ افعال ہم نے جانے, اور یہ بھی دیکھا کیسے اس کا پہلا سیگا بنتا ہے, اور اس کا مضارع یا اس کا جو ہمارے پاس ماضی مضارع کے بعد اس کا جو مصدر بنتا ہے باب کا نام, اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, اور وہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. اب ہم ایک مثال دیں گے. ایک ہمارے پاس فعل ہے جس کا مادہ ہے عین لام میم, بڑا مشہور یہ حدیث بھی ہے, اور آپ اس فعل کو بھی اچھی طرح سے جانیں گے. عین لام میم کو باب تفاعل پہ ڈالیے, تو تفاعل باب تفاعل پہ جب ہم ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ باب تفاعل پہ ڈالیں گے تو بنے گا تفعل یا تفعل. اسی طرح بنے گا تعلم یا تعلم, تعلم سیکھنا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح عین لام میم انہی 3 حروف کو یعنی جب آپ ڈالیں گے باب تفاعل پہ, ٹھیک ہے, تفاعل پہلے تو آپ کے سامنے یہ بن گیا تفاعین باب تفاعل, اور دوسرا جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے باب تفعیل. یہ دیکھیے یاد رکھیے گا, پہلا والا باب تفاعل پہ, دوسرا پہ باب تفعیل پہ.
تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جو مادہ ہے یعنی 3 حرفی، یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کس فعل پہ اس کو یعنی کس یعنی باب پہ اس کو ڈالنا ہے، اس کے مطابق اس میں معنی میں تبدیلی ہوگی۔ بنیادی معنی تو سیم رہے گا کیونکہ بیسک معنی سیم ہوتا ہے، مگر اس میں اس کا جو استعمال ہے اس جملے میں وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دونوں کا معنی جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے ہے، مگر اگر ہم عین لام میم کو باب تفاعل پہ ڈالیں گے تو یہ بنے گا تعلم یتعلم تعلم سیکھنا، اور اگر باب تفعیل پہ ڈالیں گے تو یہ بنے گا علم یعلم تعلیم سکھانا۔ اب دیکھیے سیکھنا اور سکھانا کتنا فرق ہے نا، بالکل ڈفرنٹ ہے، ایک سیکھنا ہے دوسرا سکھانا ہے، حالانکہ مادہ سیم ہے۔ یہاں پر اگر بائک آپ کھولے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہے، کیونکہ یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی مائک کھول کے مجھے بتائیں، جیسے ہمارے پاس شوکت صاحب ہے، منیر صاحب ہے، یہ آپ کو جی سمجھ سر، میں بات آ گئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جی سر، الگ الگ باب پہ یعنی آئے گا جو لفظ تو ہمارے اس کا پاس معنی بنیادی مادہ سیم ہے نا، جیسے عین لام میم عین لام میم دونوں ایک ہی ہے، تو بنیادی معنی جو ہے اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، سیکھنا سکھانا ہے کہ نہیں، یعنی علم سے جی تعلق سر، رکھتا ہے نا۔ مگر اگر ہم باب تفاعل پہ ڈالیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا سیکھنا، آپ سیکھ رہے ہیں۔ اور جی سر، اگر ہم اس کو باب تفعیل پہ ڈالیں گے، دوسرا جو ہمارا باب ہے، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا باب تفعیل، یہ والا باب تفعیل یہ ہے دوسرا والا، تو باب تفعیل پہ اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا یہ بنے گا علم یعلم کے حساب سے سکھانا۔ سمجھ؟ فاعل مفعول بن جائے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جس باب پہ اس کو ڈالا جاتا ہے اس کے حساب سے اس کا معنی تبدیل ہوگا۔ اب جو حدیث مبارک صحیح بخاری کی ہے، بڑی مشہور حدیث، اور ہمیشہ آپ یعنی آپ دیکھیں گے بکس میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور ایک قاری قرآن اور قرآن سمجھنے والے کے لیے یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی بڑی سیٹسفیکشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بخاری مسلم میں، متفق علی، اور اس کی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، من وہ ہے، یعنی تم لوگوں میں سے سب سے بہترین، خیرکم وہ ہے، من کون ہے، تعلم القرآن، جس نے سیکھا قرآن، تعلم دیکھیں، تعلم القرآن وعلمہ، جس نے سیکھا قرآن اور سکھایا، یعنی جس نے قرآن کو خود سیکھا، وعلمہ اور اس کو سکھایا، وعلمہ، سمجھ رہے بات، علمہ یہ والا آ گیا، علمہ یعنی باب تفعیل میں ہے، یعنی جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو دوسروں کو سکھایا۔ تو جو ہماری کوشش بھی ہے نا الحمدللہ، اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے، یہ بھی اس کے کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم کو اس کی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور بخاری مسلم کی متفقن حدیث ہے، خیرکم من، یعنی آپ میں سے تم میں سے بہترین وہ ہے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، تعلم سیکھا یعنی سیکھنا، وعلمہ اور اس کو سکھایا۔ تو یہ آپ نے جو قرآن کے بارے میں اس کا تجوید پڑھا، اس کا تفسیر پڑھا، یا اس کا بھی گرامر پڑھ رہے ہیں، آدھا کام نہیں کرنا ہے، یعنی آپ نے پڑھا اور بس کافی ہے، نہیں، اس کے بارے میں اصل میں دونوں چیزیں فرمائے، خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، تو یہ کہا گیا کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ تو اگر ہمیں بہترین بننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عین لام میم کو باب تفاعل پہ ڈالتے ہیں یا باب تفعیل پہ ڈالتے ہیں، معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ابھی تک قاعدہ 25 پہ ہم رکے تھے، اب ہم قاعدہ نمبر 26 پڑھیں گے، یعنی فعل کے افعال میں سے قاعدہ نمبر 26 پڑھیں گے۔ کیا ہے قاعدہ نمبر 26؟ اس کو یاد رکھیے گا، باب تفاعل جو ہم پڑھ رہے ہیں اور باب تفاعل جو ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے، ان دونوں ابواب میں سے فعل مضارع کی گردان کرتے ہوئے ہمارے پاس جب دو تا اکٹھے ہو جائے، آپ کو پتا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں ابتدا میں تا آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم مضارع بناتے ہیں تو مضارع کا بھی تا آتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن آ جائے کہ ہمارے پاس دو تا اکٹھے ہو جائے تو ان میں سے جو دوسرا تا ہے
وہ حذف کیا جاتا ہے. دوسرا تا مطلب، دوسرا تا کون ہو گیا؟ دوسرا تا مطلب جو فعل مضارع کا تا ہے. مثال دیں گے یہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نون، زا اور لام، یہ ہمارے پاس بنیادی حرف ہے. باب تفعل پہ ڈالیں گے، بنے گا تنزلا. تنزلا ماضی، یتنزل مضارع، اور تنزل یعنی اترنا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یتنزل کو اس کا گردان کریں گے اور پڑھیں گے واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث کا غائب کا صیغہ بنے گا تتنزل. تتنزل ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دو تا اکٹھے ہو گئے نا، تا اور تا. پہلا تا جو ہے یہ باب تفاعل کا تا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب تفاعل نہیں بلکہ جو پہلا تا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مضارع کا تا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا تا جو ہے یہ باب تفاعل کا تا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا کہ دوسرا جو اس کا یعنی تا ہے اس کو ہم حذف کریں گے، تو یہ بنے گا تتنزل، بنے گا تنزلو. اور یہ کیسے بنا، یہ آپ کو قاعدہ نمبر 26 رکھنا. یاد رکھیے گا جب بھی ہم بریکٹ میں نمبر لکھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم نے چینج کی یہ اس قاعدے کے مطابق کی. تو قاعدہ نمبر 26 یہ بتاتا ہے کہ جب دو تا اکٹھے ہو جائے تو دوسرا تا ہم حذف کر دیتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی تب ہے جب مضارع پڑھے. اب اس کی مثال آپ دیکھیں گے سورۃ القدر میں آیت نمبر 4. اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، اترتے رہتے ہیں فرشتے. اصل میں لفظ تھا تتنزل الملائکۃ، تتنزل، مگر تتنزل کو کیا ہم نے کیا؟ تنزل. وجہ یہ ہے کہ دوسری تا کو ہم نے حذف کیا قاعدہ نمبر 26 کے حساب سے، کیونکہ یہ جو تنزل ہے یہ نون زا لام اس کا مادہ ہے اور باب تفاعل سے. تنزل الملائکۃ، اترتے رہتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبریل، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر حکم میں سے، یعنی لے کر، یعنی ہر حکم میں سے لے کر اللہ کے اذن سے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں. اور یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ جو تتنزل تھا یہ تنزل میں تبدیل ہوا. وجہ ہے قاعدہ نمبر 26، اور قاعدہ نمبر 26 یہ بتاتا ہے جب بھی باب تفعل یا باب تفاعل میں آپ دو تا کو اکٹھا دیکھیں گے تو دوسرا تا حذف کریں گے. دوسرا تا کون سا تا ہے؟ پھر سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دوسرا تا ہے یہ ہمارے پاس باب تفاعل کا جو تا ہے وہ ہے، مطلب مضارع کا تا رکھیں گے کیونکہ پہلا مضارع کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہمارے پاس ہے باب تفاعل کا تا. ایک اور مثال اسی طرح ہم دیکھیں گے، دال بارا باب تفاعل پہ بنے گا تدبر، یتدبر، تدبر یعنی غور کرنا. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون، افلا تو کیا، یتدبرون وہ غور نہیں کرتے. دیکھیں غور کرنے میں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، غور خود سے نہیں ہوتا، غور کرنے میں تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جس باب میں یا جس فعل میں کافی زیادہ کوشش کرنے کا حصول پایا جائے وہ ہم باب تفاعل کے بارے میں کہیں گے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، ام علی قلوب، یا ان کے دلوں پر، اقفالها، ان کے دلوں کے تالے پڑے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے کیا ان کے دلوں پر ان کے تالے پڑے ہیں. یعنی کیا جو لوگ غور و فکر قرآن پر نہیں کرتے تو گویا ایسا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے تالے ڈال دیے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیے گا قرآن کو ایسے ہی پڑھنا وداؤٹ غور و فکر، یہ ایک طرح سے مثال ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ تالے، تالے سے مراد یہاں پر استعارہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی بات نہیں اترتی. تو زبانی قرآن مجید کو پڑھنا ثواب اپنا ہے، مگر اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تدبر کرنا، سوچنا سمجھنا. اچھا اسی پہ ہمارے پاس ہے واو جیم دال بابی دعات پہ ضربہ پہ ڈالے گا، بنے گا وجد یوجدو، یوجدو بنے گا یجدو، اس نے پایا وہ پاتا ہے پائے گا. یہ نارمل ہمارے پاس دعات جو ہے یہ ثلاثی مجرد کا ہمارے پاس باب ہے. تو قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، اوپر کی طرح کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، ولو کان من عند غیر اللہ،
اگر وہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی اگر قرآن ہوتا غیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی طرف سے، لوجدو، تو وہ ضرور پاتے اس کو، پایا یعنی لوجدو، وجدو، وجدا وجدا وجدو، یعنی ہمارے پاس یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، لوجدو، تو یقیناً ضرور وہ پاتے اس میں، فی ہی، اس میں یعنی قرآن میں، اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف، یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے بجائے کسی اور سے یہ قرآن مطلب ثابت پاتا ہے، کسی اور نے یہ قرآن لکھا ہوتا، بھیجا ہوتا اللہ کے علاوہ کسی نے، اللہ نے ایک لاجک بیان کیا ہے، تو اس قرآن میں بہت اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید 23 سال میں اترا ہے، اور 23 سال میں ایک ہی ردم، ایک ہی اسلوب، ایک ہی بات پہ قائم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان ہر مطلب دوسرے دن تبدیل ہوتا رہتا ہے، آج یہ خیال، دوسرے دن خیال، 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اور قرآن نے ایک لاجک یہ بھی دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا ایک لاجک یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو نیچرلی اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، کتاب بھی اگر ہم لکھتے ہیں نا، کوئی بھی کتاب، ایک ہی آتھر اگر کتاب لکھے، پھر دوسرا ایڈیشن کرے گا تو وہ کہے گا پچھلے ایڈیشن میں یہ غلطیاں ہیں اس کی، تو کچھ لاجیکل آنسر بھی قرآن نے دیے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے بغیر کسی اور سے ہوتا، کسی مخلوق سے ہوتا، تو آپ اس میں بہت سارے اختلاف پاتے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 ہے یہ۔ اس کے بعد کچھ اور مثالیں دیں گے آپ کے سامنے ہے، فا کافرا، باب تفعل پہ بنے گا، تفکرا یا تفکرو، تفکرن، غور و فکر کرنا، جیسے کہ میں نے ابھی سامنے عرض کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نون زالام باب افعال سے بنے گا، انزل ینزل، انزال، اتارنا، اتارنا، را حمزہ اور یا باب فعل سے بنے گا، رعایا، پھر یہ رعا بنے گا، واحد مذکر حاضر سے بنے گا، رعیتا، تو نے دیکھا، اور یر یاؤ بنے گا، یرا، آپ کو پتا ہے رعا یرا بنے گا تبدیلی کے بعد، کیونکہ یا آخر میں ہے، اور یا کو آپ کو پتا ہے کیسے تبدیلی کرنے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ضاد را با، باب ضربا سے، ضربا یضربو، نضربو بیان کرتے ہیں، یعنی ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تمام افعال جو ہے، باب تفعل، باب افعال، باب فعل، باب ضربا، اس میں اوپر جو دو ہے، باب تفعل، باب افعال، یہ ثلاثی مجرد مزید فی میں ہے، اور فا اور یا باب ثلاثی مزید میں ہے، یہ باب ثلاثی مجرد میں ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک ہی آیت میں یا ایک ہی سینٹنس میں بہت سارے افعال ہو سکتے ہیں، تو یہ ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ ثلاثی مجرد کے ہیں یا ثلاثی مزید فی کے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اور اسی میں ماسٹری انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے جب آپ ایڈوانس کلاس میں آئیں گے۔ ابھی ہمارے پاس صرف رولز بتانے کے طریقے ہیں، کچھ مثالیں دے رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ اس کورس کے بعد اب 5 کلاسز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اسسمنٹ کے بعد ایڈوانس کلاس میں، اس میں آپ کو یہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی، اور ایڈوانس کلاس کنٹینیو، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں خود طالب علم ہوں ایڈوانس کلاسز کے، تو بہت ساری مزید چیزیں انشاءاللہ اس میں کھل جائیں گی۔ اب ان الفاظ کو، ان افعال کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا، اگر ہم اتارتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، رأیتہ، تو ضرور دیکھتا تو، یا آپ ضرور دیکھتے اسے، یعنی قرآن، یعنی یہاں پر ہو جو ہے یہ جبل کے بارے میں ہے، لرأیتہ، تو ضرور دیکھتے اسے، کیونکہ جبل جو ہے عربی میں مذکر مانا گیا ہے، خاشعا متصدعا، یعنی آپ اس کو دیکھتے، پہاڑ کو دیکھتے دبتے ہوئے، پھٹتے ہوئے، خاشعا یعنی دبتے ہوئے، متصدقا صدقاً ہوئے، سمجھ رہے بات، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، یعنی اگر قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پھر اس کو دیکھتے، آپ دیکھ لیتے، یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے اس پہاڑ کو دبتے ہوئے، پھٹتے ہوئے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اصل میں تلکا ہی الامثال ہے، مگر ہیا جو ہے حذف ہے، اور یہی مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں، اور یہی مثالیں ہیں ہم بیان کرتے، امثال نضربها، جنہیں لوگوں کے لیے، للناس یعنی بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، لعلہم، ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی وہ سب لوگ، یتفکرون، غور و فکر کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول آسان نہیں ہے، اور اس کا بہت زیادہ
यानी वजन है, और ये अगर ये पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ों के रेजे रेजे हो जाते अल्लाह के खौफ से। तो इंसान के दिल में ये नाजिल हुआ है। अब ये मिसालें बयान की जा सकती हैं लोगों के लिए ताकि वो गौर व फिक्र करें। तो यहाँ पर आपने देखा कि तफक्करा ये जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है, या तफक्करून। तो यहाँ गौर व फिक्र करना ये चूंकि बाब तफ़अुल से है तो इसमें कोशिश करना, इसका माने खुद ब खुद आपको निकलना आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तर्जुमे में ये जाहिर नहीं होगा, मगर बाब का जो इंटरनल मीनिंग है, खासियत है, वो आपको पता चलेगा जब आप बाब पढ़ेंगे। बाब तफ़अुल के बाब में कोशिश पाई जाती है, तो गौर फिक्र करने में काफी कोशिश पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास है वाव क्या फुरलाम, बाब तफ़अुल पे बनेगा तवक्कला या तवक्कलु, तवक्कुलन भरोसा करना। तो या तवक्कलु उसको आप अखफ कीजिए, बनेगा या तवक्कल। सूरह मुजादिला आयत नंबर 10, व अलल्लाहि, और बस अल्लाह ही पर, फल यतवक्कलिल मुमिनून, और बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों। फल यतवक्कल असल में वक्कल है यहाँ पर, मगर ये फिर लाम के नीचे जेर जो लगाते हैं हम दूसरे लाम के साथ मिलाने के लिए, ये आरजी जेर है। असल में है फल यतवक्कल, इन्हें जब हम अखफ करते हैं इसमें हुक्म है ना, ये हमारे पास फेल अमर बन गया, और बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इसमें अखफ करने से इसमें जोरदार यानी मानी डेवलप हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और मिसाल शीन, उसके बाद हा, बा और हा, ये बनेगा बाब तफ़अुल पे डालने के बाद तशब्बह या तशब्बहु, तशब्बुहुन, इन्हें मुशाबहत इख्तियार करना। सुनन इब्न दाऊद में हदीस मुबारक है, मन तशब्बह, जिसने मुशाबहत इख्तियार की बिकौमिन, किसी कौम के साथ, फहुवा मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है। यानी कोई भी मुशाबहत जो आप करते हैं, रिजेम्बलेंस किसी कौम के साथ करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से उठेगा। तो हमें तशबीह कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो किसी के साथ तशबीह में हमें डाले। जाल के अफरा बाब तफ़अुल पे बनेगा तज़क्करा या तज़क्करु, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना। जीम वाव बा पे बाब इफ़ाल पे डाले बनेगा अजवबा, अजवबा बनेगा अजौबा, फिर अजाबा बनेगा, क्योंकि वाव से पहले जबर है, जबर की मोहब्बत अलिफ से। अजाबा युजीबु तब्दील होगा, उसने जवाब दिया, वो जवाब देता है। उसके बाद दाल आइन वाव को बाबी नून असरा पे डालिए सुलासी मुजर्रद में, दावा बनेगा दा, यदउ बनेगा यदउ, उसने पुकारा, वो पुकारता है। इसके बाद हमारे पास है कैफ शीम फाफ, बाब दरबा पे बनेगा कशफ यकशिफु, हल करना यानी दूर करना। अब ये कुरान मजीद की मशहूर आयत है, अल्लाह फरमाता है अम मन युजीबु, क्या कोई है जो जवाब देता है। युजीबु जी वाबा बाबी इफाल का सेगा है, क्या कोई है जो जवाब दे, अल मुज़तर्रु, बेकरार, इन्हें जो बेकरार होता है, क्या कोई है उसको जवाब दे, इदा दआहु, जब वो पुकारे उसे। इन्हें जब एक बेकरार जो मुस्तरिब हो, जो परेशान हो, जब वो उसको यानी अल्लाह को पुकारे, क्या कोई है उसको जवाब दे, यानी उस मुस्तरिब को जवाब दे। वयक्शिफु सू, और दूर करे सख्ती उससे। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और बनाए तुम्हें जमीन के नाइब। यानी क्या कोई है, सवाल पैदा होता है, सवाल अल्लाह पूछता है। सूरह नमल उसके बाद फरमा है आ इलाहुम मअल्लाह, आ इलाहुम मअल्लाह, क्या कोई और खुदा है। यानी ये तमाम चीजें बयान करने के लिए, व आ इलाहुम, क्या कोई और, मअल्लाह, खुदा से यानी अल्लाह के साथ है। यानी जब कोई मुस्तर होता है, दुआ करता है, क्या उसकी दुआ कोई कबूल करता है, या जो कोई परेशान होता है क्या उसकी परेशानी को कोई दूर कर सकता है। तो अल्लाह फरमाता है आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और है। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत यानी बहुत थोड़े हैं जो नसीहत कबूल करते हैं या नसीहत हासिल करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कैसे इस्तेमाल हुआ है। एक और मिसाल काफ लाम मीम बाब तफ़अुल पे बनेगा तकल्लमा या तकल्लमु, तकल्लमुन, बातचीत करना, इसमें भी कोशिश पाई जाती है। काफ वाव मीम बनेगा बाब नसरा से, कवामा कामा बनेगा, यकुम बनेगा यकूमु, और हमजा जाल नून बाब सीन से बनेगा अज़िना यअज़नु, इजाजत देना। सूरह नबा में अल्लाह फरमाता है यौमा यकूमुर रूह,
जिस रोज खड़े होंगे रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील का दूसरा नाम रूह बयान किया गया कुरान में। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह है ना, वहां पे भी रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम। यौम यक़ूमुर रूह, जिस रोज खड़े होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, वल मलाइकतु सफ़ा, और दूसरे फरिश्ते कतार में। सफ़न, सफ़ा कहते हैं ना, सफ सफ खड़ा होने ने, कतार में एक लाइन में। ला यतकल्लमून, बाब तफाउल का सेगा यतकल्लमून, नहीं बात करेंगे, इल्ला मन अदिन लहुर रहमान, यानी कोई बात नहीं करेगा सिवाय वो जिसकी इजाजत रहमान दे, यानी अल्लाह दे। वक़ाल सवाबा, और जो वो बात करेगा वो बात भी जायज हो, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी बात करे। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने इंपॉर्टेंट चीज नक्शा खींचा है कयामत का। एक और मिसाल है हमारे पास, ख़ाबाता, बाबी तफौल पे बनेगा तखब्बता या तखब्बतु। उसके बाद है हमारे पास इसका मस्दर, वो है तखब्बतुन, दीवाना करना, दीवाना कर देना। हालाम फा, बाबी फाल पे बनेगा अहलला युहलिलु, उसको तब्दील करेंगे, बनेगा अहल्ला युहिल्लु। हारामीम, बाबी तफाउल पे डालिए, ये तफाउल है, ये तफा इन्हें बाबी तफ़ईल पे है। हर्रमा युहर्रिमु, तहरीमुन, हराम करना। हमजा के अफलाम, बाबी नसरा पे अकला याकुलु, इन्हें खाना। अब सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन याकुलून रिबा, वो जो खाते हैं सूद, रिबा के बारे में जिक्र है। ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी, नहीं खड़े होंगे मगर उस दिन जैसे खड़ा होता है यतखब्बतुहु शैतान मिनल मस, ऐसा दीवाना जिसे शैतान ने छू लिया हो, यानी जिसको शैतान ने छू लिया हो, जैसे वो बाख्ता हो जाता है ना, वैसे ही एक सूद खाने वाले कयामत में खड़े होंगे, जैसा कि उनको बावरा कर दिया, दीवाना बना दिया किसी ने। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका बिअन्नहुम, ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, उन्होंने क्या कहा, तिजारत भी तो सूद ही के तरह है। जब उनको कहते हैं कि सूद क्यों खाते हो, कह रहे भाई हम तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस भी तो सूद है। अल्लाह फरमाता है वअहल्लल्लाहुल बैआ, और हलाल ठहरा है अल्लाह ने तिजारत को, व हर्रम रिबा, और सूद को हराम कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। आम हमारे जुबानों में यही कहते हैं ना कि भाई सूद और वो तो एक ही बात है, तो इस पे काफी ज्यादा गौर करना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि जैसा कि उनको शैतान ने छूकर बावला कर दिया है। यहाँ हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक और मिसाल थी, इसको हम इंशाल्लाह अगली बार भी पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये था कि कुछ चीजों में आपको समझ में बात आई होगी कि बाब तफाउल किसको कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कि हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। बस ये कायदा आप याद रखिएगा, कायदा नंबर 26। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अगली बार बाब तफाउल पढ़ेंगे। हमारे पास अभी 4 या 5 लेक्चर्स है, उसके बाद आज ये हम बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोई सवाल है तो अगली बार आप तैयार रहिएगा। इस वक्त हम इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।